مقرنس آرکیٹیکچر میں مقرنس سمبلائز کرتی ہے ٹرانزیشننگ فرام دا میٹیریل ورلڈ ٹو دا میٹا فزیکل ورلڈ. In good architecture, there is no fashion. Functionality is very important. I think we must try to be part of revolution rather than go for fashion. Art and architecture میں مقرنس کا عموماً مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرائنگولر یا اسکیئر سرفیسز ہیں انہیں سرکولر فارم میں ٹرانزٹ کیا جائے. مقرنس is a 3-dimensional geometrical pattern that provide gradual transition between two levels, two volumes or two shapes from the rectangular foundation of the building to the circular form of ceiling or wall. Muqarnas origin is Persian and it is the signature decorative element of Islamic architecture in which it is useful in both ways, in the perspective of functionality and in the perspective of decorative purpose. جب ہم اسلامک آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو مقرنس اس کا اہم پارٹ سمجھی جاتی ہے. مقرنس بنانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے سرٹن لیولز ہوتے ہیں جو کہ جیومیٹری کے اصول کو اپناتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. مقرنس کے 4 لیولز ہوتے ہیں اور ہر لیول کو بنانے کے لیے مختلف ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ہر ایلیمنٹ ایک سرٹن طریقے سے بنایا جاتا ہے اور ان دی بیسس آف جیومیٹریکل پرنسپلس ڈیولپ ہوتا ہے. مقرنس کا ایک ایلیمنٹ طاس ہے اور دوسرا شاپرک جو کہ یہ تخت بناتا ہے اور پھر شمسا. جیسے جیسے ہم ایک لیول کور کرتے جاتے ہیں اور اوپر جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے جیومیٹری بھی جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی جاتی ہے. تو مقرنس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے سمبولک ویلیو کے ساتھ اور پھر اس کی جو ڈیکوریٹو پرپز کے حوالے سے جو اس کا یوزیج ہے وہ کیا ہے. تو اس کی سمبولک ویلیو کی بات کرتے ہیں تو اسے سمجھنا جتنا ضروری ہے اتنا مشکل بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے نان فزیکل چیزوں سے. یہ سیلنگس میں اور والز میں ڈیکوریٹو پرپز کی وجہ سے بنائی جاتی ہے اور مقرنس بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ سیرامک موزیک ٹائلز بھی ہو سکتی ہے, وہ ووڈ میٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور وہ برک بھی ہو سکتی ہے. میٹیریل کیا ہو اٹ آل ڈپینڈس آن دی نیڈ آف دا پلیس اور دا ریکوائرمنٹس آف دا آرکیٹیکچر. اب اس کی اسپریچول ویلیو کیا ہے. مقرنس کا آغاز ہوتا ہے بیس اسکیئر سے جو ہمارے ٹریڈیشن میں سمبلائز کرتا ہے میٹیریل فزیکل ڈومین کو یعنی یونیورس. اس کے ساتھ جو ہمارا دل ہے یہ ٹریڈیشن میں یہ دل ہارٹ جو ہے یہ بہت اہم پارٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہارٹ کی جو انلائنمنٹ ہے یہ اٹ از امپورٹنٹ ان اسپریچولیٹی. یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس میں موجود فیئر یا اینزائٹی ختم ہو جائے. اس کے لیے ٹرانزیشننگ کرنی ہوتی ہے فرام دا میٹا فزیکل ڈومین ٹو اسپریچول ڈومین. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارا پارٹ ہے مقرنس کا اس کارنر کے اندر جیومیٹری میں سے اینگل کہتے ہیں یعنی زاویہ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میڈیٹیشن کی جو اسپریچول پریکٹس ہوتی ہے جہاں پہ سیکر میڈیٹیٹ کرتا ہے اس کو عارفانہ زبان میں بھی ہم زاویہ کہتے ہیں. تو سیکر جو ہے وہ اس زاویے میں بیٹھ کر جب ذکر کرتا ہے, ذکر مینس ریپیٹیشن آف ورڈ, چاہے وہ اللہ ہو, اوم ہو, کرسٹ ہو یا کچھ بھی ہو, جو بھی نام ہو, اس کا ذکر جیسے جیسے وہ کرتا جائے گا اور اس کا دل ویسے ویسے انلائٹن ہوگا اور ذکر کرنے والے کا جو لیول ہے وہ یہاں سے بڑھ کر یہاں آ جائے گا اور پھر یہاں اور پھر یہاں. تو یہ لیول اس لیول کو جب وہ ایک سرٹن مقام تک وہ چلا جائے گا تو اس کے دل میں جو خوف, فیئر یا انزائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد اس کا ایک اور ہی لیول شروع ہو جاتا ہے. تو مقرنس سمبلائز کرتی ہے ذکر کے اس پروسیس کو جس کا نام لیا جا رہا ہے, کہاں لیا جا رہا ہے, کیسے لیا جا رہا ہے, اور جب وہ ذکر رپیٹ ہوتا ہے تو آپ رائز کرتے ہیں فرام دا میٹیریل ورلڈ ٹو میٹا فزیکل ورلڈ.